بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنا وہی پیغام لے کر چل رہے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا۔ ہم نے آپ کے سامنے حقیقت حال رکھ دی ہے، اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہم اس کو لے کر چلیں گے کہ آخر اس چیز کے اوپر، اس پرٹیکولر چیز کے اوپر عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے کچھ دوست احباب جب دعوت کا کام کرتے ہیں نا، تو ان کو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ کو ہی پکارو مشکلات میں اور حاجات میں، اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو، جہد کرو، کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وسیلے کے لیے ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ غیر اللہ تو ہیں ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اور اگر ہم ان کو پکار بھی لیتے ہیں غیب میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، ہر چیز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں انسان کے سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے چینی رکھی جائے اور آپ کو چینی کا کانسیپٹ نہیں معلوم کہ چینی کا کانسیپٹ کیا ہے، چینی کیا ہوتی ہے، کبھی کھائی نہیں زندگی میں، چکھی نہیں، تو چینی، نمک اور چوہے مار دوائی تینوں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چائے کے اندر چوہے مار دوائی ڈال کے پی جائیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ چینی کیا ہے۔ یا پھر آپ چائے کے اندر چینی کی جگہ کیا ڈال دیں؟ نمک ڈال دیں، سالٹ ڈال دیں، اور چائے میٹھی کی جگہ نمکین پینی شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس چینی، نمک اور زہر کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اگر کانسیپٹ کلیئر ہوگا، اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے یہ چینی ہے، یہ جو ہے یہ نمک ہے، اور یہ تو میں نے کھانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زہر ہے۔ یعنی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں۔ پھر کوئی زبردستی بھی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا کہ بھائی یہ چینی ہے، نمک کو چینی کہے گا تو آپ اس پر ہنسیں گے، پاگل ہے، یہ نمک ہے، یہ چینی ہے، مجھے نہیں پتا، تو مجھے بتا رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اسی کو، کانسیپٹ کو ہم لوگ عقیدہ کہتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے ہمارا کسی بھی چیز کے متعلق۔ استمداد اور وسیلے کو ملایا جاتا ہے۔ دراصل کہا جاتا ہے کہ استمداد اور وسیلہ دونوں ایک ہی شے کے دو نام ہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ استمداد ایک الگ کانسیپٹ اور عقیدے کا نام ہے، اور وسیلہ ایک الگ کانسیپٹ اور عقیدے کا نام ہے۔ ہم تعریفات سے شروع کرتے ہیں کہ استمداد کی تعریف کیا ہے اور وسیلہ کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی مثالوں کی طرف آئیں گے۔ استمداد، اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کسی کو مصیبت میں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا ماننا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا ماننا، اور نہ صرف ماننا بلکہ اس کو پکارنا بھی، اس سے امید بھی لگانا کہ جو امید اللہ سے لگانی چاہیے وہ کسی اور شخصیت سے لگا دینا، استمداد، استعانت یا پھر استغاثہ کہلاتا ہے۔ جبکہ وسیلہ یہ ہے شریعت کی روح سے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ عمل جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے، وسیلہ یا توسل کہلاتا ہے۔ یہ تھی اس کی تعریفات، یعنی اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے تو استمداد، لیکن اللہ کو کسی کا وسیلہ دیا جائے تو یہ توسل۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت کے صفحہ نمبر 29 اور 30 میں لکھا ہے۔ اصل میں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے تھے، جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور پیر نصیر الدین نصیر ان کی مخالفت کر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جتنی بھی احادیث پیش کی ہیں ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے غیب میں مدد نہیں مانگ سکتے، غیب میں مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو میری پیش کردہ احادیث اور دلائل کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا شخصیت سے مانگ لینے یا اسے بوقت مشکل پکار لینے کی اجازت دی گئی ہو۔ آج تک میرے مطالعے میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی، نہ میں نے پڑھی ہے نہ میں نے سنی ہے، جس کا مفہوم یہ ہو کہ قریب و بعید، زندگی یا بعد از زندگی، کسی بھی فلاں بزرگ، فلاں نبی یا فلاں رسول سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔
کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ کیونکہ یہ خاصہ خداوندی ہے۔ کیا ہے؟ خاصہ خداوندی۔ تو وسیلہ کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ، حضرت علی کے واسطے، ان کے وسیلے سے میری مدد فرما، میری مشکلات کو حل فرما، بے شک تو ہی حل المشکلات ہے، تو ہی ہے جو میری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو اسے توسل یا وسیلہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا اگر کسی اور کو مدد کے لیے پکار لیا تو استمداد، اور اللہ کو کسی نیک بندے کا وسیلہ دے دیا تو وسیلہ۔ یہ دو الگ چیزیں، ان کو ملانا نہیں ہے، یہ دو ایک ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ ایک میں آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو کسی کو، اور ایک میں مدد تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہو، لیکن ساتھ کسی نیک بندے کا، کسی نیک روح کا وسیلہ دے رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ اے اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کے صدقے، عمر فاروق کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی غنا کے صدقے، حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کے صدقے، اے اللہ میری مدد کر، میری مشکلات کو حل فرما، بے شک تو ہی حل المشکلات ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یہ ہوتا ہے وسیلہ، یہ ہوتا ہے توسل۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57۔ جن لوگوں کی نسبت تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ معبود ہیں، انہیں بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کو دور کر دینے یا اس کو بدل دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ خود پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون ان میں خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی شے ہے۔ یعنی تم بلا لو ان لوگوں کو، ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں اور تم ان کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم ڈائریکٹلی انہی سے مدد مانگ رہے ہو جو اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تم انہی کا کیا کہتے ہیں اس کو، انہی سے ڈائریکٹلی مدد مانگ رہے ہو، انہی کو استمدادیہ پکار رہے ہو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی 56 اور 57 نمبر جو آیت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نازل ہوا کہ انسانوں کا ایک گروہ تھا، وہ نہ جنوں کی عبادت کرتا تھا، لیکن جن تو مسلمان ہو گئے مگر انہوں نے اپنے عقیدے کو پکڑے رکھا۔ یعنی جن مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ انسان یا مسلمان جو تھے وہ وہاں جا کر ان جنوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ تو تب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 نازل فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہمیں کیا سمجھ آیا ابھی تک کی ہماری گفتگو سے؟ پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھنا شرک ہے، کیونکہ یہ تمام ٹائٹلز، جتنے بھی ٹائٹلز ہیں نا، ان ٹائٹلز کا حقیقی مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں سے معجزہ یا پھر ولیوں سے کرامت ہونا اذن خداوندی یا مشیت خداوندی سے ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے سوا جن سے مانگا جاتا ہے وہ خود اللہ کے حضور قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں کہانی کرایا کرتے تھے کہ استمداد کرنا اور وسیلہ دینا دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی عقیدے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کی یہاں کہانی ہوگی ٹھپ، یہاں پہ ان کا بوریا بسترا گول ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ استمداد الگ عقیدے کا نام ہے اور توسل اور وسیلہ ایک الگ عقیدے کا نام ہے۔ یہ دو الگ عقیدے ہیں، ایک عقیدے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ تو خیر، وسیلے کی کل 5 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ نیک اعمال کا وسیلہ دینا، اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ دینا، مقام وسیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ دینا، اور کسی زندہ اور نیک آدمی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو اب ہم ان 5 اقسام کے اوپر وقتاً فوقتاً بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح صحیح ہیں۔ تو اب ہم ان 5 اقسام کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اس تناظر کی پہلی حدیث کہتے ہیں کچھ شخص تھے کہیں باہر جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جگہ دیکھی اور وہاں جا کے چھپ گئے۔ بارش و طوفان بڑھا تو پہاڑ کی ٹاپ سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں بندے اندر پھنس گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے اور اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے دعا کریں۔ تو پہلے نے یہ کہا
کہ میں نا بکریاں چلاتا ہوں اور دن بھر کام وغیرہ کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے جب گھر آتا ہوں تو اپنے والدین کو دودھ کا گلاس پلاتا ہوں اور پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو وہ سو رہے تھے، تو میں پوری رات اس انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ صبح وہ اٹھیں اور میں ان کو دودھ پلاؤں۔ میں وہاں سے ہلا نہیں جب تک وہ اٹھے نہیں اور میں نے ان کو پلا نہیں دیا۔ تو اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو اس مشکل سے ہمیں نجات دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے اندر ایک ایسا وقت آیا تھا میرے پر کہ میں گناہ کی طاقت رکھتا تھا، ایک لڑکی سے برائی کرنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ گناہ نہیں کیا، وہ برا کام نہیں کیا۔ تو اے اللہ، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہو تو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا۔ تو اللہ نے وہ پتھر جو ہے تھوڑا مزید سرکا دیا۔ آخری بندے نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک مزدور کام کرتا تھا، تو وہ نا اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ اجرت میں نے ایک زمین پر انویسٹ کر دی، اس سے بڑا فائدہ ہوا، میں نے زمین خریدی، میں نے موال مویشی خریدے۔ تو کچھ عرصے بعد وہ بندہ واپس آ گیا تو اس نے اپنی اجرت طلب کی، تو میں نے اس کو وہ اجرت نہیں دی جو اس کی بنتی تھی، بلکہ میں نے اس کی وہ اجرت دی جس اجرت سے میں نے اجرت جو تھی میں نے انویسٹ کی تھی، اور اس سے جو پروفٹ حاصل ہوا تھا، وہ مال مویشی، وہ زمین، وہ سب میں نے اس کو دے دیا۔ تو اب میرے رب ذوالجلال، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو اے میرے رب ذوالجلال، اگر میری یہ بات تیرے حضور قبول ہے اور یہ تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا۔ وہ پتھر پورا ہٹ کے سرک گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ یہ انہوں نے کس چیز کا وسیلہ دیا جی؟ نیک اعمال کا۔ حدیث نمبر ہے جی 2۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو نا رسول اللہ کے پاس سے گزرا کرتا تھا اور ان کے لیے وضو اور استنجے کا پانی لے کے جایا کرتا تھا اور ان کو دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن آپ میرے سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا مانگ ربیہ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔ اب اس پورے معاملے میں وسیلہ کیا ہوگا؟ کثرت سجود۔ تو کثرت سجود کیا ہوئے بلا؟ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ اس کا وسیلہ ٹھہرا۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس سے بریلوی غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہم مدد چاہ سکتے ہیں نماز اور صبر بھی، چونکہ غیر اللہ ہے تو ہم ان سے مدد چاہ سکتے ہیں۔ جبکہ یہ جو ہیں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے اس میں تفصیل لکھی ہے کنز الایمان کی، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز میں مدد چاہنے میں نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہیں، یعنی نماز حاجت پڑھا کرتے اور نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اس عقیدے کو جو یہ عقیدہ اخذ کر رہے ہیں، کنز الایمان میں بھی یہ عقیدہ نہیں لکھا ہوا کہ اس سے مطلب ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ تھی وسیلے کی پہلی قسم، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اب ہے اللہ کے ناموں اور ان کی صفات کا وسیلہ۔ اس تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی، جب کسی سخت پریشانی میں ہو جاتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیرے رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی صفت کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی آیا نبی پاک کے پاس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں مجھے بازو پر ایک بچھو نے کاٹ لیا اور اس کی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم رات کو یہ کلمات پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی بھی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا۔ تو نبی اکرم نے فرمایا اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے تو تمہیں بچھو کبھی نقصان پہنچا ہی نہ سکتا۔ کتنے ہم نے پڑھ لیے جی؟ 2۔ تیسرا ہے مقام وسیلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو امتیں ہوں گی نا، وہ گروہ در گروہ چلیں گی۔ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو۔ آخر شفاعت کے لیے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس تناظر میں 2 تحدیث نعمت کے طور پہ 2 روایتیں اور سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملتی ہے،
لیکن میں نے اپنی دعا جو ہے، باقی تمام انبیاء نے اسے مانگنے میں جلدی کی، لیکن میں جو ہے وہ اپنی دعا اس کو بچا لیا ہے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے لیے۔ اور نبی اکرم نے فرمایا کہ اب میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جو میری امت میں ہوگا، ما سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، اس شخص کے علاوہ میں ہر شخص کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جب نبی اکرم کے پاس سارے شفاعت کے لیے آئیں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنا ہے، مقام محمود عطا کرنا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اس پر اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اب اس سینیریو میں اس وسیلہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگنا، وسیلے کی دعا مانگنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ تو اب اس سینیریو میں وسیلہ کیا ہوگا؟ یہ دعا۔ ہم 3 جو ہیں وہ وسیلہ کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 ہے جی نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور مقام وسیلہ۔ چوتھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاہدہ کرنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو بادشاہ کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور قریب ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں، یعنی اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے وضو کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اسے ہاتھوں میں لے کر کبھی اپنی داڑھی پر اور کبھی اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں، کیونکہ اسے تبرک برکت والا سمجھتے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی واقعتاً متبرک تھا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو تمام صحابہ اپنی نظریں جھکا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روب کی وجہ سے وہ صحابہ آپ کے چہرے انور کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر ہے جی 9۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے کچھ خدام جو تھے وہ برتن لے آتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے کہ سردیوں کی صبح ٹھنڈا پانی لے کر آتے تھے وہ لوگ، اور آپ اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی میں بھی ڈال دیا کرتے تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جس پانی میں چلا گیا وہ پانی بھی متبرک ہو گیا، سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر جایا کرتے اور سو جاتے۔ ایک دن آپ گئے تو وہ گھر نہیں تھی اور آپ ان کے بچھونے پر سو گئے۔ یہ بات جب ام سلیم کو پتہ لگی تو وہ اپنے گھر آئیں اور انہوں نے آگے آپ کے ماتھے کے اوپر سے پسینہ ایک ڈبیا میں گٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کے لیے رحمت کی امید کرتے ہیں، یعنی جو ہم پسینہ اتار رہے ہیں اس سے برکت اور رحمت کی امید کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے پسینے میں بھی برکت اور رحمت رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، یعنی اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں بھی رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھونے میں بھی برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں بھی برکت ہے۔ اگلی حدیث ہے جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بالوں کا ایک گچھا تھا، تو جب کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ پانی لے کر آتا، اس کے اندر وہ ڈالتی پانی کا گچھا اور اس کو پلاتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ تو وہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نلکی کو دیکھا
تو اس نلکی کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے وہ سرخ سرخ بال دکھائی دیتے تھے. اور اس حصے کی جو آخری روایت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبہ نکالا اور فرمایا کہ یہ جبہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے بعد یہ جبہ میں نے لے لیا، اور یہ جبہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو شفا کے لیے پلایا کرتے تھے. اور آخری ہے جی کسی زندہ انسان سے اس کی زندگی میں اپنے لیے دعا کروا لینا. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید پڑا تو ایک دیہاتی آیا. دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں، ہمارے بچے دانوں کو ترس گئے، تو دعا فرمائیں کہ بارش ہو. تو آپ نے دعا فرمائی. تو ابھی آپ نے دعا کمپلیٹ نہیں کی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، اور ابھی خطبہ مکمل نہیں کیا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی گرنے لگے، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. تو اگلے ہفتے ایک اور بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عمارتیں گرنے لگی ہیں، جانور ڈوب رہے ہیں، تو دعا کریں کہ یہ بارش رک جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اشارے سے جدھر ہاتھ کا اشارہ کرتے وہاں سے بادل ختم ہونا شروع ہو جاتے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جنہیں آپ دعا کروا سکتے ہیں کسی نیک آدمی سے، اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں، محلے کے کسی نیک مولوی سے اپنے لیے دعا کروا سکتے ہیں. دعا کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے سکون دے، عافیت دے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رکھو کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا ہی کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ تم یہ دعا منگا کرو. تو وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں. تو میں نے آپ کے واسطے سے اپنی ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے. تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرما. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے تو کہتے نا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا نا. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے ہی مدد طلب کی. خیر، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قید پڑا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا فرمایا کہ اے اللہ ہم تیرے پاس اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اور تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا، چنانچہ بارش خوب برسی. یعنی آپ کسی نیک آدمی کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کسی نیک آدمی سے اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے تبرکات حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے رہیں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو آج کی بات سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. استمداد اور وسیلہ دو الگ چیزیں ہیں. رسول اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم بھی موجود تھے، ابو بکر اور عمر بھی ان کے ہمراہ تھے. جب میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی پاک پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو رسول اللہ نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کی آخری بات سورہ بقرہ آیت نمبر 182. اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان سے کہو کہ میرے حکموں کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ لوگ نیک راستہ پائیں. آج کے اس ویڈیو سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وسیلے کا عقیدہ جو ہے وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن استمداد کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.